مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ گیارہ سو سال قبل مسیح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے پونے 600 سال بعد پیدا ہونے والی ایک عظیم شخصیت، ایک عظیم انسان حضرت سلیمان علیہ السلام کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرمائی۔ اچھا، نبوت کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کو بادشاہت بھی عطا فرمائی، اور آپ خود بھی نبی اور بادشاہ تھے، اور آپ کے والد حضرت داؤد علیہ السلام بھی نبی اور بادشاہ تھے۔ بیت المقدس سے بیت اللحم کی طرف جاتے ہوئے ایک بستی جس کا نام بیت الجلا ہے، وہیں آپ کی ولادت ہوئی اور وہیں آپ کا بچپن گزرا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے والد کی طرح نہایت ذہین، باصلاحیت، عبادت گزار اور نیک سیرت کے مالک تھے۔ چھٹی پشت میں آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور آپ کے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد آپ کو بادشاہت بھی مل گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا پایہ تخت بہت مشہور تھا۔ یہ کوئی عام تخت نہیں تھا، بلکہ یہ ہوائی اور فضائی تخت تھا جو ہوا میں پرواز کرتا تھا، جسے ہم تخت سلیمانی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی اور نبوت کے ساتھ بے شمار خوبیوں سے بھی نوازا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولیوں کا بھی علم عطا کیا، اور ہوا بھی آپ کے تابع ہوا کرتی تھی، جنات بھی آپ کے تابع کیے گئے، جانور بھی آپ کے تابع کیے گئے، اور بے پناہ ذہانت اور تقوی اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ پرندوں کا زیادہ تر کام یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ اپنے پروں سے سائبان کا کام کرتے تھے، جبکہ بعض پرندے جاسوسی اور خبر رسانی کا کام بھی کیا کرتے تھے۔ اس حوالے سے ہدہد کا نام قرآن پاک میں موجود ہے۔ جنات کا کام تھا کہ مہیا کریں، تعمیرات کا کام انجام دیں، اور بڑے بڑے بھاری بھرکم پتھر اور وزنی چیزیں اٹھا کر مطلوبہ مقام تک پہنچا سکیں۔ اس کے علاوہ بھی بار برادری اور محنت مزدوروں کے بہت سارے کام، بار برداری اور محنت مزدوروں کے بہت سارے کام تھے، محنت مزدوری کے جو جنات سر انجام دیتے تھے۔ تخت سلیمانی ایک ایسا معجزہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار تھا۔ اس تخت پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا کرتا تھا، اور پورا لشکر اسی تخت پر ہوتا تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں اس تخت پر کرسیاں موجود ہوتی تھیں، جبکہ بعض مورخین کے مطابق یہ تعداد لاکھوں میں تھی۔ تخت سلیمانی حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر بڑی ترتیب اور حفظ مراتب کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا۔ سب سے پہلے آپ کے خاص لوگ اور صاحبان علم بیٹھا کرتے تھے، جبکہ ایک طرف جنات اور دوسری طرف جانور بھی موجود ہوا کرتے تھے۔ اور جب یہ تخت ہوا میں سفر کرتا تو پرندے اپنے پروں سے تخت سلیمانی کے اوپر سایہ کیا کرتے تھے۔ قرآن حکیم کے اندر یہ بات موجود ہے کہ تخت سلیمانی ہوا میں پرواز کرتا تھا، اور اس کی تیز رفتاری کا عالم یہ تھا کہ صبح سے دوپہر تک 1 مہینے کی مسافت طے کر لیا کرتا تھا، اور دوپہر سے شام تک 1 اور مہینے کی مسافت طے کر لیا کرتا تھا۔ گویا کہ تخت سلیمانی 1 دن میں 2 ماہ کی مسافت طے کرنے پر قدرت رکھتا تھا۔ دور حاضر کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ایسے تیز ترین ہوائی جہاز اب تک ایجاد ہی نہیں ہوئے جو 1 دن میں 2 ماہ کی مسافت طے کر سکے، کیونکہ تخت سلیمانی کی رفتار ہوا سے بھی زیادہ تیز ہوا کرتی تھی، اور اس تخت کو اڑانے میں ہوا چونکہ آپ کے تابع تھی، اس لیے ہوا بھی موافق جانب چلا کرتی تھی۔ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو تیز ترین سواری مثلاً بلٹ ٹرین، جیٹ طیارے وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ سواریاں بھی قدرت کے اس معجزے کے مقابل نہیں آ سکتی جو کمال تخت سلیمانی میں تھا۔ ناظرین اکرام، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کل انشاءاللہ تخت بلقیس کے موضوع پر آپ سے بات کریں گے۔ کل تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔